بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق اللہ العظیم. عزیز بزرگوں، اس عنوان پر بات چل رہی تھی کہ میاں بیوی کا یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے کو بعض مرتبہ جو سمجھدار اور عقل مند میاں بیوی ہوتے ہیں وہ اس رشتے کو بہت ہی بہتر بنا لیتے ہیں، اور بعض میاں بیوی وہ بڑے ہی بے وقوف ہوتے ہیں، سمجھ نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی اجیرن اور جہنم سے بدتر بنا لیتے ہیں. اب دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، جس آدمی کا گھر ڈسٹرب ہوگا، یعنی گھر کی وجہ سے اگر وہ پریشان ہوگا، شوہر بیوی دونوں میں سے کوئی بھی، پھر ان کا دل دماغ کہیں بھی نہیں لگے گا. کاروبار میں بھی وہ ایسا ہی ہوگا، گھریلو کام کے اندر بھی وہ ایسا ہی ہوگا، بیوی پھر وہ بچوں کو مارے گی، شوہر وہ کاروبار میں ہے تو کام کرنے والوں کو گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا. دوست، تو یہ اصل بہت بڑا اثر پڑتا ہے شوہر اور بیوی کی زندگی کے اوپر، دونوں کی زندگی اگر بہتر نہیں گزر رہی ہے تو. اس کے لیے میں نے چند باتیں ذکر کی تھی پچھلی مجلسوں میں، آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ عقل مند اور سمجھدار جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی نرم گرم باتوں کو اگنور کرتے ہیں. بے وقوف میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. رائی کا پہاڑ، چھوٹی بات کو بہت بڑا، رائی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، یعنی رائی کو اتنا بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ پہاڑ بن گیا. یہ بے وقوف میاں بیوی. اور عقل مند میاں بیوی ایکسپریس ٹرین کی طرح ہوتے ہیں کہ ہر چھوٹے اسٹیشن پر نہیں رکتے ہیں، زندگی میں تو چلتا رہے گا. امی عائشہ رضی اللہ عنہ بعض مرتبہ حضور سے ناراض جب ہوتی تھی تو وہ یوں کہتی تھی، واللہ ورب ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. حضور خود کہتے، عائشہ میں پہچان جاتا ہوں تم کب ناراض ہوتی ہو اور کب مجھ سے راضی ہوتی ہو. جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. سبق یہ دیا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کیا جائے گا. اگر اس کو پکڑ کر بیٹھ گئے تو یاد رکھے زندگی بدتر بن جائے گی. بعضوں کی عادت ہوتی ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بس پکڑ کے بیٹھ ہی جاتے ہیں. بات تو بڑے مشہور ہوتی ہے ہر چیز کے خلاصے کرنے نے، نہیں پہلے اس کا خلاصہ کرو پھر آگے. تو یاد رکھے خلاصے کرنے کے اندر زندگی کا ہی خلاصہ ہو جائے گا، پھر آپ کی اگنور کیا جائے گا. مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہے، طبیعت کے اندر بہت زیادہ نازک مزاجی تھی، یعنی لباس بہت نفیس اور عمدہ پہنتے تھے، ہر چیز بہت سلیقے کے ساتھ. جیسے ہوتی ہے نا بعض مردوں کی عادت، نہا کے نکلے تولیہ اٹھا کے کبھی یہاں پھینکا، کوئی چیز اٹھا کے یہاں، سلیقہ ہی نہیں ہے زندگی میں. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ پانی کا گلاس مٹکے پر اگر یوں آڑا پڑا ہے تھوڑا سا تو ان کو سر میں درد ہونے لگ جاتا تھا. اتنی نفیس طبیعت تھی ان کی کہ ہر چیز پرفیکٹ. لیکن بیوی ایسی ملی تھی کہ اس نے یوں سمجھ لیجئے وہ بزرگ ماننے کے لیے تیاری نہیں، وہ ہر وقت ان کو بولی بول کرتی ہے. تو حضرت سے کسی نے کہا اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ کہا کہ اسی کی وجہ سے تو اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ اس کی باتوں پر میں برداشت کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، اگنور کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں، تو اللہ نے مجھے نوازا ہے. تو اس لیے نرم گرم باتیں ہر گھر میں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، برتن ٹکرائیں کوئی حرج نہیں،
ٹوٹنے نہیں چاہیے. برتن اگر ٹکرا دے، میاں بیوی گھر میں ایک دوسرے برتن کی طرح وہ ٹکرائیں گے، آوازیں بھی ہوگی، لیکن ٹوٹنے نہیں چاہیے. حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم کا رشتہ ہمارے سامنے، جب ان کے درمیان میں رنجش ہوئی، حضرت علی بہت بڑی مثال حضرت علی نے ہمارے سامنے پیش کی. اکثر شوہر یہاں پر غلطی کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر باہر چلے گئے، مسجد نبوی کے صحن میں آئے اور لیٹ گئے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، جب میاں بیوی آپس میں غصے میں ہو، شوہر کو عقل مندی یہ کرنی چاہیے کہ اپنی جگہ چھوڑ کے وہ چلے جاوے. بعض اتنے بے وقوف ہوتے کہ اسی وقت تو چپ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اب وہ کہاں ہونے والی ہے تو چپ، ابھی کرواؤں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا معاملہ. پھر وہ نہیں چپ ہوتی ہے، پھر وہ الفاظ ایسے، تو شوہر کے پاس تو ایک زبردست تلوار ہتھیار پڑا ہے، فوراً بندوق نکالی، 1 2 3 جا ختم، طلاق. پھر آتے مفتیان کرام، حضرت غصے میں تھا تو کوئی سجاد صاحب کہتے ہیں اپنے مواعظ کے اندر، بیان کے اندر، کہ کوئی کبھی بھی ایسے طلاق نہیں دیتا ہے کہ بیگم کو فون کر کے کہے کہ آج تم بالکل دلہن کی برات تیار ہو کے سج دھج کے بیٹھنا، میں گھر پہ آؤں گا، سامنے آپ کو بٹھاؤں گا، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے بعد 1 2 3. ایسے کوئی سب غصے میں ہی ہوتے، سب غصے میں ہی کرتے. اچھا، یہ میں اکثر کہتا بھی ہوں، اکثر جب طلاق کے معاملات آتے ہیں تو میں اکثر یہ بات بھی کہتا ہوں کہ آج کل لوگ طلاق نہیں دے رہے، حالانکہ بول تو رہے طلاق کے الفاظ اور اس سے ہو بھی جاتی ہے طلاق، لیکن اصل میں غصہ جو بھرا ہوا ہے، فرسٹریشن ہے، اب اس کو نکالنا کیسے ہے؟ تو بس اس کو نکالنے کے اندر الفاظ ایسے بول دیتے ہیں کہ اپنی زندگی ختم کر دیتے. ورنہ اگر حقیقت میں طلاق دینے والا جو ہوتا ہے وہ بعد میں پچھتاتا نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے بھائی میں تو کنٹھال ہی گیا تھا، بس میرے کے لیے تو ایک راستہ یہی تھا. لیکن پھر فوراً تیسرے دن دوسرے دن، بلکہ بعض تو اس مجلس سے اٹھتے ہیں وہ فوراً بے تو نے کیا کرا، بے یار دماغ خراب کر دیا تھا اس نے، اب بول جا، بولے دیکھ اب تو نے 3 دے دن، اب ختم ہو گیا معاملہ، بولے میرے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے بھائی. تو اس لیے نرم گرم باتوں کو اگنور کرنا چاہیے. اگلی بات، 8ویں بات یہ ہے کہ عقل مند میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ اپنی انا کو چھوڑ کر معافی مانگنے میں پہل کرتے ہیں، اور بے وقوف میاں بیوی انا پرستی میں گھر کو تباہ کر لیتے ہیں. ایگو، تکبر، انا، بڑا اپنے آپ کو سمجھنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور شیطان کو بھی وہاں سے نکالا ہے اسی کے تکبر کی وجہ سے. اور تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی یہ اللہ کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے. اچھا، مرد میں فطری طور پر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے، میں معافی مانگوں، میں آدمی، تیرا شوہر، میں کھلاتا ہوں، میں رکھتا ہوں، میں بھائی دیکھیے، گھر میں رہنے کا اصول یہ ہے، زبان لپیٹو، کان سمیٹو، سر جھکاؤ، دم دباؤ. یہ گھر میں رہنے کا اصول ہے. زبان لپیٹو، کان سمیٹو، سر جھکاؤ اور دم دباؤ، تو اس کی وجہ سے گھر چلے گا. ورنہ ذرا اپنی انا پہ آ گئے، مردانیت اپنی دکھانے پر آ گئے، تو پھر اس کی وجہ سے گھر نہیں چلے گا. تو الغرض عزیز بزرگوں، انا پرستی شوہر بیوی میں کیا انا پرستی ہوتا یہ ہے کہ اگر غلطی ہوئے شوہر کی ہے یا بیوی کی ہے، فوراً سب سے پہلی کوشش یہ کرے کہ معافی مانگ لے کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غصے میں تھا، میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا، آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی. یا بیوی کہہ دے میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکی، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، یا اسی طریقے میں اپنی ضد پر آ گئی تھی، یا جو بھی ایکسکیوز کچھ بھی دینا ہو دے دے، لیکن معافی مانگ لے. ہوتا یہ ہے کہ جب شوہر اور بیوی معافی نہیں مانگتے تو شیطان کو بہت زبردست مسالہ مل جاتا ہے کہ اب ان میں کسی طریقے سے پھوٹ پڑے، اور پھوٹ پڑنے کے نتیجے میں ہو یہ کہ ان کا گھر جب تباہ ہو جائے تو سب سے بڑی خوشی مجھے ان کو چھوٹا کرانے میں ہوتی ہے. اس لیے فوراً سب سے پہلی کوشش یہ کرے کہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لے. بات پکڑ کے نہ بیٹھے، جب سامنے والا بھی معافی مانگ رہا ہے تو پھر اس کی بات نہ پکڑے، فوراً اگنور، ٹھیک خیر. اس لیے فرمایا کہ اگر تم اس کو اللہ کی بندی سمجھتے ہوئے معاف کر دو گے، کل قیامت کے دن اللہ بھی تمہیں اپنا بندہ سمجھتے ہوئے معاف کر دیں گے. اس لیے قرآن میں اللہ سفارش کر رہا ہے ان کی، عورتوں کی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہنا، زندگی گزارنا.
مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ یہ سفارش کر رہے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی سفارش قبول کرے گا اس کی دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، 8ویں بات یہ ہے کہ اپنی انا کو چھوڑے، اپنی ایگو کو چھوڑے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ایگو میں آ جاتا ہے، میں کھلاتا ہوں، میں رکھتا ہوں، یعنی اپنی تعریفیں وہ کرتا ہے، بس سب میں کماتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ وہ بعض مرتبہ عورتیں بھی یہ کرتی، میں میری ماں کی وہاں سے یہ لے کے آؤں، تم نے دیا ہی کیا، میرا بھائی تو ایسے رہتا ہے، بہنیں میری ایسی رہتی ہے، سہیلیاں ایسی رہتی ہے، پڑوس میں ایسے رہتے، فلاں کو ایسے، اور میں تو تمہارے یہاں کے میرے کو ملا ہی کیا ہے۔ پھر چالو لڑائی یہاں سے، پھر ایگو والا معاملہ چالو کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے عزیز بزرگوں، انا کو چھوڑے اور فوراً کبھی ہو، اس لیے کہ یہ رشتہ بڑا اہم ہے، بہت اہم رشتہ ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے زندگی پروان چڑھتی ہے آئندہ نسلوں کی۔ تو اس لیے انا کو چھوڑے اور فوراً ایک دوسرے سے معافی مانگے۔ 9ویں بات، عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے پر ہر وقت اپنی مرضی مسلط نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کا پسند ناپسند کا خیال کرتے ہیں، اور بے وقوف میاں بیوی ایک دوسرے کو بس کنٹرول کرنے میں ہی رشتے کو تباہ کر لیتے ہیں۔ وہاں سے ماں سکھا رہی ہے کہ دیکھ کنٹرول میں رکھنا، اور یہ چیز رکھنا، اور فلاں چیز رکھنا، اور ایسے کرنا، اور اس طریقے سے کرنا، بہت زیادہ یہ مت کرنا۔ اور یہاں سے مرد اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں تو اس کو برابر کنٹرول میں ہی رکھنا ہے، ذرہ برابر بہت زیادہ ہنس کے بھی بات نہیں کرنی ہے۔ بعض لوگوں کے مزاج گھروں میں آنے کے بعد ایسے معلوم ہوتے ہیں گویا ہٹلر ہے، سختی سے، چہرے پر مسکراہٹ نہیں۔ حضور کیسے تھے؟ ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ تشریف لاتے، بالکل گھر والوں کے کام میں جڑے ہوئے، اپنے نواسوں کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شوہر بیوی کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے جس سے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا۔ بس ایسے فالتو کی باتیں، ہاں اس میں غیبت نہ ہو، لیکن ایسے ہی فالتو کی ایران توران کے قصے نے وہ نہیں، یہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں گناہ نہیں ہوگا شوہر میاں بیوی ایک دوسرے کی ایسی باتیں کرے۔ وہ ترمذی شریف کے اندر غالباً قصہ ہے، 11 عورتوں کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی عائشہ سنا رہی ہے کہ حضور ایک عورت تھی، اس کا شوہر ایسا تھا، پھر ایسا ایسا ایسا، پھر دوسری عورت۔ حضور 11 عورتوں کا قصہ بیٹھ کے بہت اطمینان سے سن رہے ہیں، سبق دیا ہے امت کو کہ یہ رشتہ ایسے نبھتا ہے، ایسے چلتا ہے۔ تو اس لیے عزیز بزرگوں، ایک دوسرے پر مرضی مسلط نہ کرے۔ بعض مرتبہ شوہر کہتا ہے یہی پہننا ہے، یہی کھانا ہے، یہی رہنا ہے، میں نہیں کو وہاں تک جانا نہیں ہے، مرضی مسلط محبت کے ساتھ۔ دیکھیے عورت ایک ایسی چیز ہے، اس کے ناز اٹھائے جائیں گے اور یہ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، آپ نہیں اٹھائیں گے اس کے ناز، اس کے نخرے تو کون؟ شریعت کی حدود میں ہو، فضول خرچی پر نہ لے آوے، گناہ پر آمادہ نہ کرے۔ ناز اٹھانے کا مطلب، اس لیے آپ دیکھیے غزوہ بنی المصطلق کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآ نکالا، امی عائشہ کے نام کا نکلا، تو اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہار دینا، میرا پہننے کے لیے آپ اپنا ہار دینا۔ امی عائشہ نے ہار پہنا، سفر میں گئی، واپسی ہو رہی ہے، راستے میں ایک جگہ پر رکے اور وہاں پر امی عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔ اب دیکھیے ہار گم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور نے فرمایا کہ پورے قافلے والے کو کہہ دو یہیں رکے، اور سب کو لگا دیا کہ امی عائشہ کا ہار تلاش کریں۔ بھئی ہار کوئی ایسی تو چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ ہار عام طور پر یہ کیوں پہنتے؟ گلے کے اندر جو عورتیں پہنتی ہے کوئی ایسی سطر کی چیز بھی نہیں ہے، شریعت کی چیز بھی نہیں ہے، ایسی چیز بھی نہیں جس کے بغیر چلے گا ہی نہیں، ایک خوبصورتی کی چیز ہے، ایک یوں سمجھ لیجئے ضروری سے ہٹ کر انسان کے اندر زینت پیدا ہو اس کی چیز ہے۔ اگر وہ چھوڑ کے بھی آگے بڑھ جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، حضور فرماتے کہ چلو چھوڑو نہیں مل رہا ہے، لیکن امت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بیوی کے لاڈ ایسے اٹھائے جائیں گے، اس کے نخرے ایسے اٹھائے جائیں گے، یہ امت کو سبق دیا ہے۔ اور باقاعدہ پوری رات رک گئے صحابہ کے، حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ رہے آپ کی بیٹی کی وجہ سے فجر کی نماز میں آری چلی جائے گی، پانی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر، فجر کی نماز میں وضو کیسے کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق آ کے ڈانٹ رہے کہ اس لیے کہ حضور کی گود میں سر رکھ کر سو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
امی عائشہ کے گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئے اب زبان سے بولے تو حضور کی آنکھ کھل جاوے، تو ایسے کہہ رہے تیری وجہ سے ہوا ہے، سب کے سب رکے ہوئے، حضور کی آنکھ ہوئے۔ ابو بکر کیسے؟ کہا کہ حضور دیکھیے نا، نماز کا مسئلہ ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا، پھر آگے کیا ہے تیمم کی، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم۔ یعنی اس قصے کے اندر ایک بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ امی عائشہ اور حضرت ابوبکر کا گھرانہ بڑا ہی بابرکت ہے، اور ایک دوسرا سبق میاں بیوی کی محبت کا اس نے دیا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگ ایک دوسرے پر مرضی اور بیوی کے ساتھ بھی ہے پھر یہی معاملہ کہ اپنی بعض مرتبہ عورتیں ضد ہی پکڑ لیتی ہے، نہیں میرے کو تو یہ چاہیے، آپ تو کچھ لا کے دیتے ہی نہیں، یہ تو ایسی مرضی اگر مسلط کریں گے، ضد پر آ جائیں گے تو اس کی وجہ سے گھر نہیں چلے گا۔ پھر اگلی بات 10ویں بات، عقل مند میاں بیوی اتحاد میں 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، یعنی دونوں ایسے جڑ کے رہتے ہیں محبت کے ساتھ، اور بے وقوف بات پر جھگڑا کر کے تنہا ہو جاتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا بعض عورتوں کی عادت، بعض مردوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا، اور جھگڑا کرنے کے بعد پتا چلا کہ ابھی آئے رہے کچھ دنوں کے بعد ماں کے وائے کیا ہے، ریسا کے بیٹھ گئی ہے، کیا ہے بٹھا دیا ہے، اس لیے کہ زبان بہت چلاتی ہے۔ تو یہ اس طریقے پر ریسا کے بیٹھ گئے، کیوں شوہر حقوق ادا نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا ہے، تو یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مقام کو، ایک دوسرے کی حیثیت کو، ایک دوسرے کے مرتبے کو اور ایک دوسرے کی پوزیشن کو نہیں سمجھتے۔ ہونا یہ چاہیے ایک دوسرے میں جب بھی کوئی جھگڑا ہو تو ہر آدمی اپنی جگہ پر اس کو رکھ کر دیکھے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض مرتبہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ عورتوں سے اوور ایکسٹیپ سے بہت زیادہ ان سے مطالبات چاہتے ہیں، جیسے میں گھر آؤں تو میرے پاس آ کے بیٹھ جانے کا، میں آتا ہوں گھر پہ اور بالکل یہ تو کام سے تھک کے پھر سیدھی اس کو بیٹھ دکھتا ہے، بات بھی نہیں کرتی میرے سے، اور ایسا ہی ان کے۔ لیکن ذرا دیکھے وہ بچوں میں لگی ہوئی ہے، اس کی جگہ پر ذرا سوچ کر دیکھے، وہ بچوں میں لگی ہوئی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، دوسری تمام ضروریات میں، ظاہر سی بات ہے انسان ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غالباً واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت آیا، اس کا ایک مرد آیا اور اس کا ارادہ تھا اپنی عورت کو طلاق دینے کا، تو حضرت عمر نے اتنی ساری باتیں سنا دی، یعنی اس کو بتائی کہ تیرا دھوبی کون ہے، تیرا باورچی کون ہے، تیرے بچوں کا خیال رکھنے والا دائی کون ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ سارے کام تو بیوی ہی کر رہی ہے۔ کہا پھر ایک وہ شخصیت جو اتنے سارے کام اس کو چھوڑ دوں گے؟ اس شخص نے توبہ کی اس سے کہ نہیں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس لیے اتحاد اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ بات پر جھگڑا نہ کرے۔ اگلی بات 11ویں بات، عقل مند میاں بیوی ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کو راحت پہنچائے۔ بے وقوف میاں بیوی ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل کر لے، راحت اطمینان پہنچائے۔ وہ واقعہ مشہور سا حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا مزدوری دہاڑی روزانہ کی ہوتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا بعض مزدور کسی ناکے پہ کھڑے، بھئی ان کو کام مل گیا تو آج ان کا گھر چلے گا، نہیں کام ملا تو وہ گھر واپس چلے جائیں گے، دہاڑی مزدور روزانہ کے کام کرنے والے ڈیلی کے۔ صحابہ کے دور میں یہی تھا کہ بھئی کسی جگہ پر کوئی بلانے کے لیے آ گیا یہ کام، وہ ایک صحابی نکلے اپنے گھر سے کام کرنے کے لیے، بیوی ان کو رخصت کر رہی ہے اور دروازے پر آ کر مسکرا کر، سنت ہے یہ، شوہر جب کام پر جا رہا ہو کمانے کے لیے تو بیوی دروازے تک آئے مسکرا کر اس کو رخصت کرے، دیکھو اس کا دین کیسا جاتا ہے۔ نہ عورتیں تو سوئی ہوئی پڑی، آدمی خود چائے بنا رہا ہے ہاتھ سے یا بعض مرتبہ گلنوں پر سے پی کے وہ چلے جاتا ہے، اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ شوہر کو کم از کم ناشتہ بنا کے، بلکہ کہہ رہے دیکھو میری نیند خراب مت کرنا ہو، میں تو بہت تھک گئی ہوں، فجر میں تو 11-12 بجے اٹھوں گی، تم چلے جانا چائے پی کے تمہارے ہاتھ سے، بھائی اس کو مسکرا کر رخصت کرے آپ۔ تو وہ دروازے تک رخصت کیا، گئے پورے دن تلاش کیا، کچھ بھی نظر نہیں آیا، کوئی مزدوری، رات کو واپس آئے، دونوں میاں بیوی بھوکے ہونے کی حالت میں رات کو گزاری۔ اچھا دوسرا دن پھر یہی ہوا، 2 دن تک کوئی کام نہیں، تیسرے دن پھر وہ جا رہے، بیوی نے آواز دی، جیسے رخصت کیا تھوڑی دیر بیوی نے، ان کے دل میں فوراً خیالات پیدا ہوئے، ظاہر سی بات ہے 3 دن لے کر آ گئے، ورنہ آج تو معاملات یہ ہیں، ضرورت نہیں، یہ ضرورت تھی، کھانا
رہنے کے لیے ایک کمرہ اور بیوی کے کپڑے، یہ 3 واجب حق ہے جو شوہر کے ذمہ فرض ہے اپنی حیثیت کے مطابق دینا۔ اس کے علاوہ جو اوپر کی جو دوسری جو تمام چیزیں ہیں وہ ضرورت سے علاوہ کی چیزوں میں آتی، وہ شوہر کی حیثیت کے مطابق پھر دیکھی جائے گی۔ تو یہاں یہ ضروری چیزیں تھی، ورنہ آج کل حال یہ کہ اکثر لڑائی جھگڑے ضرورت پر نہیں ہوتی ہے، خواہشات پر ہوتی ہے، دیکھا دیکھی پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ اس نے تو برتھ ڈے پہ یہ دیا تھا، میرے کو تو کچھ دیا ہی نہیں۔ تو وہ جب آواز دی تو ان کے دل میں خیالات پیدا ہوئے کہ شاید اب یہ کہے کہ 3 دن ہو گئے کسی کی بیٹی کو لے کر آئے ہو تو ایسے رکھتے ہو، اگر آج شام کو نہیں لے کے آئے تو میں تو اپنی ماں کے وہاں چلے جاؤں گی۔ لیکن انہوں نے بھی حضور کو دیکھا تھا، حضور کا سچا دین، اور صحابیات تھی وہ کہنے لگی دیکھیے آپ فکر نہ کریں، اگر آج بھی کچھ نہیں ملتا ہے ہم دونوں بھوکے پیاسے ہونے کی حالت میں رات گزار لیں گے، لیکن ملے تو حلال لے کے آنا، حرام مت لے کر آنا۔ یہ اس دور کی عورتیں تھی۔ اصل میں ہمیں ان کی زندگیاں پڑھنی ہے، ہمارے لیے مثال، ہمارے لیے فالو جن کو کرنا ہے، یہ دنیا کی عورتیں یہ نہیں ہے، یہ ہے اصل دیندار عورتیں ہمارے، جن کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ تو الغرض عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کو راحت پہنچاتے، بے وقوف ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے۔ اگلی بات، عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ اور ان کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور بے وقوف میاں بیوی ایک دوسرے کے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے دونوں طرف سے ہیں۔ شوہر کیا کرتا ہے، اس کی ماں کا گھر ہی بند کر دیتا ہے، جانا نہیں ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، تو نہیں جائے گی۔ بیوی کیا کرتی ہے، میرے کو الگ مکان لیا، میں تو تھک گئی ہوں تمہارے ماں باپ سے۔ غلطی دونوں طرف سے ہے۔ دیکھیے جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا ہے اگر سب کو ایک دوسرے کے حق پتا ہے، اگر سسر ساس کو پتا ہے، شادی ہو جانے کے بعد اگر یہ اس کی خوشی سے خدمت کرتی ہیں ہماری تو فبیہا، ورنہ اس پر لازم نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمارے بیٹے پر ہم کہہ سکتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ساسیں یہ ساری کی ساری بہوؤں پر مسلط ہو جاتی ہے۔ وہ شوہر بھی کہہ دیتا دیکھو میرے سے نہیں بننے کا، میری امی سے پوچھ کے جانے کا۔ بھئی آپ کی بیوی ہے وہ، ہاں یہ بات الگ ہے، انڈرسٹینڈنگ سے معاملہ ہو، سمجھداری سے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ہو، یعنی آنے والی جو ہے وہ بھی اس کو اپنی ماں سمجھ لیتی ہے، اور جس کے یہاں آئی ہے وہ بھی اس کو اپنی بیٹی سمجھ لیتی ہے، اور دونوں محبت تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر دین نہیں ہے تو جوائنٹ فیملی سسٹم نے گھروں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، بھائیوں کی محبتوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے بہت اچھا ہے اگر دین کا پتہ ہے، اور اگر نہیں دین سمجھ میں آ رہا ہے ایک دوسرے کے حقوق میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر بہت بری اور بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے عرب معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت ہی کم ہے۔ وہاں تو فوراً یہی ہے کہ بھائی نکاح کیا اور فوراً الگ، پہلی والی کو بھی الگ، دوسری کو بھی، تیسری کو بھی، سب کو الگ الگ ہی رکھ کے دیتے ہیں، اور بلکہ خود ہی نکاح کے بعد فوراً ہی۔ ہاں لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بر صغیر میں یہ ابھی جوائنٹ فیملی سسٹم کو باقی رکھا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو دادا دادی، نانا نانی، بوا، پھوپھی، ماموں، خالہ، ان تمام کے پیار اور محبت، اس کے بیچ میں بچہ پروان چڑھتا ہے تو وہ ساری محبتوں کو لیتا ہے۔ ورنہ بعض مرتبہ فیملی سے بالکل الگ ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کون بوا ہے، کون پھوپھی، کون خالہ، کون ماموں، کیونکہ صرف دیکھا ہے وار تہوار کو، یا وہ بھی بعض مرتبہ تو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہر ایک کو اپنی دینداری کا پتہ ہو۔ 13ویں بات، عقل مند میاں بیوی دنیا کے مقابلے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، بے وقوف میاں بیوی دوسرے کو ایک دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سمجھدار میاں بیوی دنیاوی کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں فوراً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی لے کر آ رہے ہیں، پہلی وحی غار حرا کے اندر ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا ہے، آپ کے ماتھے سے پسینہ بہ رہا ہے، سخت سردی کے زمانے میں، کتاب و ودعی وحی، بخاری شریف کی پہلی روایت شروع اس سے ہوتی ہے۔ گھر پر آ کر حضور کیا کہہ رہے ہیں امی خدیجہ سے، زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اس لیے کہ آج مجھے اپنی جان کا بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک دنیاوی حالات حضور کے سامنے آئے، امی خدیجہ کیا کہہ رہی ہے، کلا وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف، وہ ساری فضیلتیں حضور، نہیں آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اور آپ کے ساتھ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آپ تو لوگوں کو کتنا کام آتے ہیں۔ یعنی فوراً دنیاوی کوئی معاملہ ہوا
تو بیوی فوراً سپورٹ کے اندر، بیوی کا ایک جملہ مرد کی ہمت کو بڑھا دیتا ہے. ایسے موقع پر پھر تانے نہ دے، ورنہ بعض عورتوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ اگر شوہر کا کوئی نقصان ہوا، کوئی معاملہ ہوا، کوئی چیز ہو گئی جو اس نے اس کے خلاف اپنی سمجھداری سے، تو فوراً تانا، میں نے تو نائٹ بولا تھا تو بھی تم نے کیا ہے، اب بھگتو تم اپنا کام. نہیں، ایسے موقع پر سپورٹ کرے. اور ایسے ہی اگر بیوی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہوا ہے تو فوراً مرد بھی اس کے سپورٹ کے اندر. آپ دیکھیں ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی غالباً امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اور حضور اور امی عائشہ میں کچھ بات ہوئی. ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اپنے دونوں کا فیصلہ آپ کے والد، آپ کے ابا ابو بکر سے کرواوے ہم دونوں. تو کہا ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد امی عائشہ کیا کہتی ہے کہ ٹھیک ٹھیک بیان کرنا. حضور کو کہہ رہی ہے کہ بات ٹھیک ٹھیک. حضرت ابوبکر صدیق غصے آ گئے، تو حضور کو کہہ رہی ہے ٹھیک ٹھیک بیان کرنا. وہ ناراض ہو گئے. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے پیچھے آ کے چھپ گئی. تو کہا ابو بکر جاؤ ہم دونوں ہی اپنا معاملہ حل کر لیں گے آپس میں. پھر کہا عائشہ میرا احسان مانتی ہو، وہ بوڑھے سے میں نے بچا لیا ورنہ وہ تم پر مسلط ہو جاتا. تو یہ ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے، جب ان کا کوئی معاملہ ہوا تو فوراً ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ میں رہنے والے. تو الغرض عزیز بزرگوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے ہوتے ہیں. آخری بات 14 نمبر کی، عقل مند میاں بیوی ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ان کی اولاد کے لیے مثال ہوتی ہے. بے وقوف میاں بیوی آپس کے جھگڑے بدسلوکی کی وجہ سے اولاد کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. دیکھیے آج کل یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ہر ایک دوسرا شکایت کر رہا ہے کہ مانتی نہیں ہے اولاد، بد زبان ہو گئی ہے، سنتی نہیں ہے کہنا. ذرا ہم آپس میں بیٹھ کر میاں بیوی ایک دوسرے کا سلوک دیکھیں کہ ہم آپس میں کیسے رہتے ہیں. ایک انگریزی میں ایک کہاوت مشہور ہے، دا چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس. بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کو کاپی کرتے. آپ کہیں تقریر کریں، وہ اتنا زیادہ نہیں سمجھیں گے تقریر سے آپ کی، بس آپ گھر میں جو کر رہے ہیں، دادی نماز پڑھ رہی ہے، امی نماز پڑھ رہی ہے، تو وہ کچھ سمجھ نہیں پڑے گی اس کو، اور پھر بھی وہ آدھی چڈی پہنی ہوئی ہے، کپڑے بھی پورے نہیں، پھر بھی وہ نماز میں. کیوں؟ دیکھا ہے میرے گھر والے ایسا کرتے ہیں، امی ایسا کرتی ہے، پپا ایسا کرتے ہیں، تو وہ بھی ایسا کرنے لگ جائیں گے. اس لیے بعض مرتبہ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ایسے راز لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو شرمندگی ہوتی ہے. جیسے میاں بیوی لڑے آپس میں اور خوب گالی گلوچ ہوئی، تو چھوٹے بچے دادی پپا تو ممی کو ایسی گالیاں بولتے ہیں، ایسا ایسا بولتے ہیں. کیوں؟ دیکھا ہے انہوں نے ایسا اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے. اور یاد رکھیں یہ بچے آج، اس لیے تو حدیث میں فرمایا گیا ہے چھوٹا بچہ جو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے، بالکل چھوٹا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، وہ جاگ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے بھی شوہر اور بیوی کو کہا ہے صحبت نہیں کرنی چاہیے، صحبت کرنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ اس کے غلط اثرات اس کے دماغ میں پہنچتے ہیں. اب اندازہ لگائیے اس سے یہ بات معلوم، جب اتنا چھوٹا سا بچہ ہے کہ جس کے ابھی ہوش و حواس پورے نہیں ہیں، جو ابھی پورا سمجھنے کے قابل نہیں ہوا، اس کے سامنے میاں بیوی کو صحبت کرنے سے منع کیا گیا ہے. تو جو بچہ سب، اور آج کل کے بچے تو ہر ایک کہہ رہے فارورڈ ہے، سب فارورڈ ہے، دیکھو کیسا موبائل چلا رہے، دادا کو بھی نہیں آتا وہ اس کو نکال کے دے دے، یہ دیکھو. تو آج کل کے بچے تو پورے بہت فارورڈ ہے، تو وہ تھوڑی سی بات کی وہ فوراً لے لیتے ہیں بچے. اب وہ جیسا ان کے دماغ میں ڈالیں گے، پازیٹیو ڈالیں گے، اچھا ڈالیں گے، مثبت ڈالیں گے، جو چیز ڈالیں گے وہ. اور دیکھیے وہ ایک جگہ کے اوپر، کسی جگہ ایک امیج میں نے دیکھی غالباً یا کسی جگہ پر پڑھا، ایک عورت ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں کتاب تھی اور وہ ایسے پڑھ رہی تھی، اس کا بیٹا بازو میں بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا تھا. اس دور میں کتاب پڑھ رہا تھا، ورنہ آج آپ دیکھیں فلائٹ میں چلے جائے، ٹرین میں چلے جائے، اسٹیشنوں پر چلے جائے، باکڑوں پہ چلے جائے، محلوں میں چلے جائے، ہر ایک موبائل لے کر ہی بیٹھا ہوا ہے. آج کے دور میں کتاب پڑھ رہا ہے وہ، اور وہ اس کا بچہ بھی. تو اس نے پوچھا بیٹے کو یہ موبائل کی جد نہیں کرتا ہے؟ کہا کہ دراصل بات یہ ہے میں نے کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دیا اور میں اس میں پڑھنے لگی، یہ مجھے دیکھا دیکھی اس نے بھی کتاب ہی پڑھی ہے، اگر میں موبائل لے کے بیٹھتی تو یہ بھی اس چیز کی ضد کرتا.
اس لیے بہت بڑا اثر پڑتا ہے اولاد کی زندگی میں، ماں باپ کا بہت اہم کردار ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے اولاد کے تعلق سے شریعت کب فکر کرنے کو کہہ رہی ہے؟ حدیث میں ہے تنکح المرأۃ لاربع، عورتوں سے شادی کی جاوے گی 4 چیزوں کی وجہ سے، خوبصورتی، خاندان، مال، چوتھی چیز ہے لدینہا، اور حضور نے فرمایا دینداری کو دیکھ کر کرو، فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر تو دین دیکھ لے گا تو سمجھ لے کامیاب۔ کیوں دین کو دیکھ کر کرنے کو کہا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے، اس کو نسل تیار کرنی ہے، اس کو گھر میں رہنا ہے، اس کے ذمے بچے لگیں گے۔ آج اگر یہ دیندار ہے تو اپنے بچوں کو پھر ویسا ہی تیار کرے گی۔ یعنی بچوں کی فکر عورت کی تلاش کرنے کے وقت شریعت بتا رہی ہے۔ کب؟ ابھی کوئی تصور نہیں ہے کہ کب اولاد ہوگی، لیکن شریعت کب کہہ رہی ہے فکر کرنے کو؟ جب لڑکی کی تلاش کے لیے نکلے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين. اللهم نقنا خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.